شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت ابو ہاشم الصوفی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے بصرہ جانے کا ارادہ کیا اور ایک ساحل پر آیا تاکہ کسی کشتی میں سوار ہو کر جانب منزل روانہ ہو جاؤں۔ جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ کشتی موجود ہے اور اس میں ایک لونڈی اور اس کا مالک سوار ہے۔ میں نے بھی کشتی میں سوار ہونا چاہا تو لونڈی کے مالک نے کہا، اس کشتی میں ہمارے علاوہ کسی اور کے لیے جگہ نہیں، ہم نے یہ ساری کشتی کرایہ پر لے لی ہے، لہذا تم کسی اور کشتی میں بیٹھ جاؤ۔ لونڈی نے جب یہ بات سنی تو اس نے اپنے آقا سے کہا، اس مسکین کو بٹھا لیجئے۔ چنانچہ اس لونڈی کے مالک نے مجھے بیٹھنے کی اجازت دے دی اور کشتی جھومتی ہوئی بصرہ کی جانب سطح سمندر پر چلنے لگی۔ موسم بڑا خوشگوار تھا۔ میں ان دونوں سے الگ تھلگ ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ دونوں خوش گپیوں میں مشغول خوشگوار موسم سے خوب لطف اندوز ہو رہے تھے۔ پھر مالک نے کھانا منگوایا اور دسترخوان بچھا دیا گیا۔ جب وہ دونوں کھانے کے لیے بیٹھے تو انہوں نے مجھے آواز دی، اے مسکین، تم بھی آ جاؤ اور ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی اور میرے پاس کھانے کو کچھ تھا بھی نہیں۔ چنانچہ میں ان کی دعوت پر ان کے ساتھ کھانے لگا۔ جب ہم کھانا کھا چکے تو اس شخص نے اپنی لونڈی سے کہا، اب ہمیں شراب پلاؤ۔ لونڈی نے فوراً شراب کا جام پیش کیا اور وہ شخص شراب پینے لگا۔ پھر اس نے حکم دیا کہ اس مسکین کو بھی شراب پلاؤ۔ میں نے کہا، اللہ تجھ پر رحم فرمائے، میں تمہارا مہمان ہوں اور تمہارے ساتھ کھانا کھا چکا ہوں، اب میں شراب ہرگز نہیں پیوں گا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ پھر جب وہ شراب کے نشے میں مست ہو گیا تو لونڈی سے کہا، سارنگی لاؤ اور ہمیں گانا سناؤ۔ لونڈی ساز لے کر آئی اور اپنی پرکشش آواز میں گانے لگی۔ اس کا مالک گانے سنتا رہا اور جھومتا رہا۔ لونڈی بھی سارنگی بجاتی رہی اور اپنے مالک کا دل خوش کرتی رہی۔ یہ سلسلہ کافی دیر تک چلتا رہا۔ وہ دونوں اپنی ان رنگینیوں میں بدمست تھے اور میں اپنے رب کے ذکر میں مشغول رہا۔ جب کافی دیر گزر گئی اور اس کا نشہ کچھ کم ہوا تو وہ میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، کیا تو نے پہلے کبھی اس سے اچھا گانا سنا ہے؟ دیکھو کتنے پیارے انداز میں اس حسینہ نے گانا گایا ہے، کیا تم بھی ایسا گا سکتے ہو؟ میں نے کہا، میں ایک ایسا کلام آپ کو سنا سکتا ہوں جس کے مقابلے میں یہ گانا کچھ حیثیت نہیں رکھتا۔ اس نے حیران ہو کر کہا، کیا گانوں سے بہتر بھی کوئی کلام ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا، ہاں، اس سے بہت بہتر کلام ہے۔ اس نے کہا، اگر تمہارا دعویٰ درست ہے تو سناؤ، ذرا ہم بھی تو سنیں کہ گانوں سے بہتر کیا چیز ہے۔ تو میں نے سورہ تکویر کی تلاوت شروع کر دی۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت، جب سورج لپیٹ کر بے نور کر دیا جائے گا اور جب ستارے اپنی کہکشاؤں سے گر پڑیں گے اور جب پہاڑ غبار بنا کر فضا میں چلا دیے جائیں گے۔ میں تلاوت کرتا جا رہا تھا اور اس کی حالت تبدیل ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے اشک رواں تھے۔ بڑی توجہ و عاجزی کے ساتھ وہ کلام الہی کو سنتا رہا۔ ایسا لگتا تھا کہ کلام الہی کی تجلیاں اس کے سیاہ دل کو منور کر چکی ہیں اور یہ کلام تاثیر کا تیر بن کر اس کے دل میں اتر چکا ہے۔ اب اسے عشق حقیقی کی لذت سے آشنائی ہوتی جا رہی تھی۔ تلاوت کرتے ہوئے جب میں اس آیت پر پہنچا، وَإِذِ الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے، تو اس نے اپنی لونڈی سے کہا، جا، میں نے تجھے اللہ تعالیٰ کی خاطر آزاد کیا۔ پھر اس نے اپنے سامنے رکھے ہوئے شراب کے سارے برتن سمندر میں انڈیل دیے۔ سارنگی، باجا اور آلات لہو و لعب سب توڑ ڈالے۔ پھر وہ بڑے مودبانہ انداز میں میرے قریب آیا اور مجھے سینے سے لگا کر ہچکیاں لے لے کر رونے لگا اور پوچھنے لگا، اے میرے بھائی، میں بہت گناہ گار ہوں، میں نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، اگر میں اب توبہ کروں تو کیا اللہ سبحانہ و تعالی میری توبہ قبول فرما لے گا؟ میں نے اسے بڑی محبت دی اور کہا،
بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاکیزگی حاصل کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے۔ وہ توبہ کرنے والوں سے بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کوئی مایوس نہیں لوٹتا۔ تم اس سے توبہ کرو، وہ ضرور قبول فرمائے گا۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ چنانچہ اس شخص نے میرے سامنے اپنے تمام سابقہ گناہوں سے توبہ کی اور خوب رو رو کر معافی مانگتا رہا۔ پھر ہم بصرہ پہنچے اور دونوں نے اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے دوستی کر لی۔ 40 سال تک ہم بھائیوں کی طرح رہے۔ 40 سال کے بعد اس مرد صالح کا انتقال ہو گیا۔ مجھے اس کا بہت غم ہوا۔ پھر ایک رات میں نے اسے خواب میں دیکھا تو پوچھا، اے میرے بھائی، دنیا سے جانے کے بعد تمہارا کیا بنا اور تمہارا ٹھکانہ کہاں ہے؟ اس نے بڑی دلربا اور شیریں آواز میں جواب دیا، دنیا سے نکلنے کے بعد مجھے میرے رب ذوالجلال نے جنت میں جگہ عطا فرما دی۔ میں نے پوچھا، اے میرے بھائی، تمہیں جنت کس عمل کی وجہ سے ملی؟ اس نے جواب دیا، جب آپ نے مجھے یہ آیت سنائی تھی وَإِذِ الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے، تو اسی آیت کی برکت سے میری زندگی میں انقلاب آ گیا تھا۔ بس اسی وجہ سے میری مغفرت ہو گئی اور مجھے جنت عطا کر دی گئی۔ سبحان اللہ۔